إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں حکم دیا کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنا یکسو ہو کر، اور وہ ابراہیم شریک ٹھہرانے والوں میں سے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی وساطت سے اس پوری امت کو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی اتباع کرنے، اس کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو ملت ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اس کی جڑ، اس کی اساس اور بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کا سچا عقیدہ اور اس پر ایمان کہ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفتوں اور کاموں میں اور بندگی میں اکیلا ہے، واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ، جس کی پیروی کا اللہ نے حکم دیا ہے، جسے ملت ابراہیم کہا ہے قرآن مجید میں کہ اتبع ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی بنیاد، پہلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر، اس کی صفات پر اور اس کی بندگی کے بارے میں یہ عقیدہ اور ایمان کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسری بات جو اسی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کے ساتھ نکھی ہے، اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتی، جس طرح سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ دوسرے رخ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شرک سے، شرکیہ عقیدے سے مکمل طور پر نفرت، بیزاری، لا تعلقی اور اظہار برات کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ اس کی ذات میں گوارا ہے، نہ اس کی صفات اور افعال میں، اور نہ اس کی بندگی میں ہی گوارا ہے۔ شرک سے مکمل طور پر لا تعلقی، نفرت اور بیزاری۔ بلکہ بات تھوڑی سی آگے بڑھائیں، صرف شرک سے ہی نفرت نہیں، شرکیہ عقیدے سے ہی نفرت نہیں، شرک سے ہی لا تعلقی اور اظہار برات نہیں، بلکہ اہل شرک سے بھی لا تعلقی اور اظہار برات ہے۔ شرکیہ عقیدے سے، اور جو لوگ شرکیہ عقیدے میں ملوث اور مبتلا ہیں، شرکیہ عقائد رکھنے والے ہیں، ان سے بھی لا تعلقی اور اظہار برات، یہ اس عقیدے کی، اس دین کی، اس ملت کی بنیاد ہے۔
میں نے جو ترتیب بتائی ہے کہ پہلے توحید کا ذکر کیا ہے اور پھر اس کے بعد شرک کا ذکر کیا ہے، ایک ترتیب تو یہ بھی ہے، قرآن نے اس طرح بھی یہ ترتیب بیان کی ہے، لیکن بعض مقامات پر قرآن نے ترتیب بدل دی ہے۔ شرک سے، شرکی عقیدے سے، کفر سے، کفری عقائد سے، اہل شرک سے، اہل کفر سے پہلے لا تعلقی کا اظہار ہے، پھر اللہ رب العزت پر ایمان کا تذکرہ ہوا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے طاغوت کے ساتھ کفر کیا، طاغوت کا انکار کیا۔ یہ طاغوت سے انکار کے معنی کیا ہے؟ شرک سے انکار، شرکی عقیدے سے انکار، اس سے لا تعلقی، اس سے علیحدگی اور اس سے برات کا اظہار۔ پھر واضح لفظوں میں اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کی بات کو قیامت تک کے لیے اسوہ حسنہ بنا کے قرآن میں پیش کر دیا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں کیا نمونہ اللہ نے پیش کیا ہے؟ وہ اپنی قوم سے کہنے لگے انا براء منکم۔ کون سی قوم؟ جو بت پرستی میں اور ستارہ پرستی میں مبتلا تھی، دوسرے لفظوں میں کہہ لیں شرک میں مبتلا تھی، اس قوم سے کہنے لگے انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ہماری قوم کے لوگوں ہم تمہارے جھوٹے معبودوں سے اور تم سے براہ راست تم سے ہم لا تعلقی کا اعلان اور اظہار کرتے ہیں۔ یہ اخباروں میں اعلانات چھپتے، میں اور آپ پڑھتے رہتے ہیں، اظہار لا تعلقی، کسی شخص کے لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات خراب ہوں، اس کے بھائی یا اس کے والدین جب لوگ جا کے ان کا گریبان پکڑنے پہ آتے ہیں تو اخبارات میں اعلان لگا دیتے ہیں، اشتہار چھاپ دیتے ہیں، اظہار لا تعلقی، اعلان لا تعلقی، کہ فلاں شخص کے لین دین سے، اس کے اعمال سے، اس کے قول و قرار سے ہم لا تعلقی کا اور برات کا، علیحدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ وہی اعلان لا تعلقی ہے کہ شرک سے اور اہل شرک سے ہم لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، برات کا اور علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ دین ابراہیم کی بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کی پیروی کرنے، جس کی اتباع کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور آپ کے ذریعے قیامت تک ساری امت کو اس کا پابند کیا۔ مسند امام احمد بن حنبل وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ کے نبی سب سے بہترین دین کون سا ہے؟ فرمایا الحنیفیۃ السمحہ، سب سے بہترین دین دین ابراہیم ہے، ملت ابراہیمی ہے۔ اور قرآن یہی بات کہتا ہے سورہ نساء میں پارہ نمبر 5، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ سب سے بہترین دین اسی شخص کا ہے جس نے اپنا چہرہ نیکی کی نیت اور ارادے سے اللہ کے آگے جھکا دیا اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی۔ ملت ابراہیم کی پیروی کرنا سب سے بہترین دین ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے ساری امتوں کا، یہودیوں کا، نصارہ کا، پہلوں کا، پچھلوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء۔ سب لوگوں کو، تمام امتوں کو، تمام انسانوں کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے مخلص ہو کر اور حنیف بن کے۔ مخلص اور حنیف ہونے کے معنی کیا ہیں؟ کہ پھر شرک قریب نہیں پھٹکے گا۔ جب ایک کی طرف منہ کر لیا تو پھر ساری زندگی اسی کی طرف منہ رہے گا، کسی اور طرف جھانک کے نہیں دیکھنا تم نے۔ تو دین ابراہیم کی اساس کیا ہے؟ توحید، توحید پر ایمان و یقین،
دین ابراہیم کی اساس کیا ہے؟ شرک سے لا تعلقی، شرک سے اور اہل شرک سے، اور جو اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے گئے ہیں جن کو طاغوت کہتا ہے قرآن، ان سب سے اعلان لا تعلقی اور اظہار برات ہے۔ اب دیکھیے ہمارے دین میں یہ توحید یہی اول ہے، یہی آخر ہے۔ یہ توحید ہی ابتدا ہے زندگی کی اور توحید ہی انتہا ہے زندگی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنت صدیوں سے رائج چلی آ رہی اس امت میں کہ جب بچہ پیدا ہو اس کے کانوں میں اذان کہو۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ المودود باحکام المولود اس میں یہ بات نقل کی ہے سلف صالحین سے، صحابہ سے، اور یہ امت میں یہ رائج بھی ہے۔ بعض لوگ آج کل اس کی سند کا ضعیف ہونے کا بہانہ کر کے اسے ترک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ صدیوں سے سنت چلی آ رہی ہے، کہتے ہیں روایت ضعیف ہے، سند کمزور ہے۔ پوچھتے ہیں جی پھر کیا کرنا چاہیے؟ نہیں پڑھنی چاہیے، آگے خاموش ہو جاتے ہیں۔ صدیوں سے رائج سنت ہے کہ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد، دنیا میں قدم رکھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اس کے کانوں میں اذان کہنی ہے۔ 2-3 طریقے اس کے ہیں۔ آدھی اذان ایک کان میں، آدھی دوسرے کان میں کہہ دیں، ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ یا ایک طرف اذان کہہ کے دوسری طرف بھی اذان ہی کہہ دیں، یہ بھی طریقہ ہے۔ یا ایک طرف اذان کہہ دیں دوسری طرف تکبیر کہہ دیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں۔ سب طریقوں کا لب لباب کیا ہے کہ دنیا میں آئے ہو تو اس کے کانوں میں اللہ کی توحید کا پیغام پہنچا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اسے اس کی فطرت کا سبق سنا دو، اسے کہہ دو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اسے کہہ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اسے نماز کا سبق اور پیغام بھی دے دو۔ اور پھر اذان کا، تکبیر کا اختتام کس پہ ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ دنیا میں آئے ہو تو یہ پیغام لے لو، اور جب دنیا سے جانا ہے تو پھر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کو دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ نصیب ہوا وہ تو جنت میں داخل ہو گیا۔ لیکن ایک اور بات ذہن میں رکھیں، لا الہ الا اللہ پر جب تک عقیدہ نہیں ہوگا، جب تک ایمان اور عمل اس کے مطابق نہیں ہوگا، یہ لا الہ الا اللہ کہنا فائدہ مند نہیں ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، علامہ اقبال اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ زبان سے نہیں کہنا لا الہ الا اللہ، یہ عقیدہ بن جائے، لا الہ الا اللہ سوچ اور فکر بن جائے، لا الہ الا اللہ ایک عمل بن جائے۔ ورنہ یاد رکھیے آج بڑی کثرت موجود ہے دنیا کے اندر، ہمارے بر صغیر میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اور شرک بھی وہ کرتے ہیں جس کو قرآن اور حدیث شرک جلی کہتے ہیں، جس شرک اکبر کہتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اسی کا لا الہ الا اللہ معتبر ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور پھر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ ورنہ آپ یہ سفر کے دوران بسوں میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ لکھا ہوا ہے، بلکہ حدیث بھی لکھی ہوتی ہے کئی جگہ پہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ جب صبح سفر کریں بسوں میں تو قوالی لگا دیتے ہیں، قوالی سے سفر کا آغاز۔ میں نے ایک سے کہا صبح نماز فجر کے بعد سفر شروع ہو، میں نے کہا بھائی یار یہ بند کر دو، قرآن لگا دو۔ چہرے کا زاویہ اور سب کچھ بگڑ گیا ایک دم سے، اور بہت نفرت آمیز لہجے سے انتہائی غصے والی قہر والی آنکھیں بنا کے کہتے تلاوت سن لی ایسی، قوالی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کئی دفعہ ڈرائیوروں سے جب عرض کریں بھی گانے لگائے ہیں یار بند کر دو، تو وہ بند کر کے قوالی لگا دیتے ہیں۔ گانے میں زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ فحش باتیں ہیں نا،
اور قوالی میں اللہ کے ساتھ شرک ہے. بلکہ یہ جو قوالی اور قوال کے لفظوں پہ اگر آپ غور کر لیں، عربی لغت میں اس کے معنی کیا ہیں؟ قوالی کے معنی ہے بکواس، لفظی ترجمہ اس کا. اور قوال بکواسی آدمی. اور میں بالکل پوری ذمہ داری سے اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں، جتنی بکواس قوالی کے اندر ہوتی ہے دنیا کی کسی بات کے اندر نہیں ہوتی. اور جتنا بڑا بکواسی قوال ہے اتنا بڑا بکواسی بھی کوئی نہیں ہے. لیکن کیا کریں، آج کل یہ باتیں کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ باتیں نہ کرو. ممبر پہ یہ بات نہیں کر سکتے. اگر آپ ایسی باتیں کریں گے تو آپ کو پابند سلاسل کیا جائے گا. آپ کسی کے مذہب اور دین پہ عقیدے پہ بات نہیں کر سکتے، پابندی ہے. حالات بڑے خراب ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اختلافات پیدا ہوتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے جناب، یہ مذہبی منافرت پیدا ہوتی ہے. اس لیے بات نہیں کر سکتے. ہم ممبر پہ بات نہیں کر سکتے، ہم مجالس میں بات نہیں کر سکتے. ورنہ حقیقت یہی ہے کہ جتنی بڑی بکواس قوالی کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ اس میں سارا شرک بھرا ہوتا ہے. اور اس شرک کے ساتھ اور اسے عبادت سمجھ کے سنا جاتا ہے. گانے کو کوئی شخص عبادت سمجھ کے نہیں سنتا. ہر بندہ سمجھتا ہے یہ ذرا کانوں میں رس گھولنے والی ایک بات ہے، دل کو تسلی اور تسکین دینے والی بات ہے. جو شخص قوالی کا عادی ہے وہ اسے عبادت سمجھ کے کرتا ہے. اور پھر اس عبادت میں ڈھول، سارنگیاں، طبلے، موسیقی کا سارا سامان ہوتا ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ان آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا. لا الہ الا اللہ بھی چل رہا ہے، قوالی اور بکواسات بھی چل رہی ہیں، لا الہ الا اللہ بھی ہو رہا ہے، قبروں پہ سجدے بھی چل رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا ہے. اور جو کئی ایسے دیوانے ہیں جو جانور اللہ تعالیٰ کے راستے میں عید کے موقع پہ قربانی کے لیے ذبح کرنے کے لیے لاتے ہیں، اسے بھی کسی نہ کسی قبر اور دربار کا چکر لگوا کے لاتے ہیں کہ زیادہ مہر لگ جائے اس کے اوپر. اور یہ بات کوئی مفروضہ نہیں ہے، یہ ہوائی بات نہیں کر رہا، یہ مشاہدے کی بات کر رہا ہوں اور ایک عملی حقیقت بتا رہا ہوں. اور یہ سب کچھ وہاں ہو رہا ہے جہاں یہ بھی چلتا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دنیا کی واحد اسٹیٹ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کی گئی اور بنائی گئی، اسی کے اندر یہ بات ہو رہی ہے. اور یہ قبروں کی تجارت اور ٹھیکہ محکمہ اوقاف کا لیا ہوا ہے، اور سرکار کی ایک وزارت ہے جو اسی قبر پرستی کے اوپر چل رہی ہے. لا الہ الا اللہ بھی چل رہا ہے. لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا کے آزادی کا ایک دن بھی منایا جا رہا ہے. 70 سال بیت چکے ہیں، لیکن شرک ہے کہ قوم کی رگ رگ میں، ریشے ریشے میں، انگ انگ میں شرائط کر چکا ہے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. کئی لوگ کہتے ہیں جناب، مجھے ایک دوست نے بتایا، ہمارے یہاں نمازی ہیں، کہ ہم نے پوری زندگی ایک شخص کو وہ کوئی عرس نہیں چھوڑتا تھا، کسی قبر پہ حاضری اور کسی ڈھیری پہ جانا اس نے ساری زندگی نہیں چھوڑا. لیکن میں نے دیکھا جب مرنے لگا اس نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا، مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اس نے. حضرات اس کی حقیقت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. لیکن یاد رکھیے لا الہ الا اللہ جو قرآن و سنت کے دلائل ہیں، لا الہ الا اللہ اسی کا اللہ کے ہاں معتبر ہے. جس نے توحید کا عقیدہ اپنایا پھر ساری زندگی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کی. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کیا خیال ہے یہود و نصارہ نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تھا؟ جی وہ لا الہ الا اللہ کے انکاری تھے؟ کیا وہ اللہ کی کتابوں پر ایمان نہیں لائے تھے؟ کیا وہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تھے؟ اللہ کے نبیوں کی امت نہیں بنے تھے؟ پھر آخر کیا وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، زندگی کا آخری مرض جس میں آپ کی پھر جان نکل گئی اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس چلے گئے، اس دوران آپ جب بے ہوشی سے، بخار کی بے ہوشی سے ہوش میں آتے رہے، جو باتیں آپ نے فرمائی ان میں سے ایک بات یہ تھی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحین مساجد. اللہ نے یہود و نصارہ پر اس وجہ سے لعنت کی
کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. اللہ کے نبی فرمایا کہ ان پر لعنت ہوئی. اور اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہے؟ پکے توحید والے تھے، وہ سیدھے جنت میں جائیں گے، یہی مطلب نکلتا ہے. اور جس کام پر اللہ کے نبی بتائیں کہ اللہ کی لعنت ہے، وہ کام کرنے والے شخص کو تو غور کرنا چاہیے. اس کی تو زندگی کی لذتیں ختم ہو جانی چاہیے کہ میرے اس عمل پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے. آپ بزرگان دی اولیاء اللہ کی قبر و مزارات پر جو نظر و نیاز و چڑھاوے، جو دیگیں، جو مرغے اور چرغے اور جو بکرے وہاں چڑھائے جاتے ہیں، کھانے ان کی نظر کیے جاتے ہیں، بتائیے ذرا اسلام میں اس کی گنجائش کتنی؟ تو دین ابراہیم کی پیروی کا حکم ہے. دین ابراہیم کی اساس کیا ہے؟ دو باتیں، ایک توحید ہے اور ایک شرک سے بیزاری ہے. اور ان دونوں باتوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. نری توحید نہیں چلے گی. ارے نری توحید تو اہل مکہ کے پاس بھی تھی، نری توحید تو ابو جہل کے پاس بھی تھی. اور اگر قرآن پہ تھوڑا سا غور کر لیا جائے تو ایک دو مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ نری توحید تو فرعون کے پاس بھی تھی. ان قوموں کا قصور کیا تھا؟ قصور یہ تھا جن قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، اور جس قوم کو چھوڑ کے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے مدینے چلے گئے، کیا خرابی تھی؟ توحید تھی لیکن شرک سے بیزاری اور لا تعلق ہی نہیں تھی. جب اللہ کے نبی شرک کی بات کرتے، کہتے محمد ساری باتیں کرو، یہ بات نہ کرو. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ الہ ہے، باقیوں کا انکار کرتا ہے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی الہ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ بھی الہ ہے. اللہ بھی ہے اور بھی ہیں. انہم اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ تو تکبر کرتے ہیں. قرآن نے کہا اشمئزت قلوبہم، دل سکڑتے اور تنگ پڑنے لگ جاتے ہیں جب ایک اللہ کی بات کی جاتی ہے اور باقی سب کا انکار کیا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ توحید، دنیا میں آتے ہوئے بھی کان میں یہ کلمہ سنا دو لا الہ الا اللہ والا. اور جب دنیا سے کوئی نکلتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. لیکن لا الہ الا اللہ کب اللہ کے ہاں اعتبار ہوگا؟ اس لا الہ الا اللہ کی قبولیت کب ہوگی؟ جب انسان توحید کا عقیدہ عمل اپنائے اور شرک سے بیزاری کا اظہار کرے. جب تک شرک نہیں چھوڑو گے، ارے جب تک اپنے کنویں سے کتا نہیں نکالو گے، پانی کبھی پاک نہیں ہوگا. مفتی صاحب آپ نے جتنی مقدار بتائی تھی پانی نکال دیا، لیکن پانی میں سے وہ بال آ رہے ہیں کتے کے. ارے کم وقت تو کتا نکالا کہ نہیں؟ یہ بات آپ نے بتایا نہیں تھا. اور جب تک کتا شرک کا نہیں نکالو گے، یہ لا الہ الا اللہ کا اعتبار نہیں ہوگا. دین ابراہیم کی پہلے یہ اساس ہے دین ابراہیم کی. دین ابراہیم کی اساس کیا ہے؟ دو باتیں، ایک توحید ہے اور دوسرا شرک سے بیزاری ہے. توحید پر ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے اور شرک سے لا تعلقی اور بیزاری ہونی چاہیے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے پیغمبر لوگوں کو بتاؤ کہ میرے رب نے مجھے صراط مستقیم بتا دیا ہے، سکھا دیا ہے اور اس پہ چلا دیا ہے. کیا ہے صراط مستقیم؟ یہ وہی صراط مستقیم ہے جس کی دعا ہم سارے نمازی 5 وقت نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھ کے کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ نے صراط مستقیم کو واضح کر دیا، ڈیفائن کر دیا. کیا صراط مستقیم ہے؟ یاد رکھیے جس میں شرک یا میزش ہوگی وہ کبھی صراط مستقیم نہیں ہو سکتا. بلکہ اللہ نے سورہ الانعام میں، یہ بھی سورہ الانعام ہے، یہ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اس سے اگر وہ پیچھے چلے جائیں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جو چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں پڑھے، وہ وصیتیں جس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہو، مہر. وہ قرآن کی آیتیں پڑھ لے، 3 آیتیں. بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا بالله شيئا. آؤ تمہارے رب نے جو کام حرام کر دیے ہیں تو میں وہ سناتا ہوں.
پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا حرام ہے۔ اچھا، بات بڑھتے 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 سب سے آخری بات کیا کہی؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، میرا سیدھا راستہ یہی ہے جو میں نے بتا دیا ہے، اسی کی پیروی کرنا۔ اگر یہ راستہ چھوڑ دو گے تو دوسرے راستے تمہیں اللہ کے راستے سے دور ہٹا دیں۔ تو صراط مستقیم کیا ہوا؟ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ شرک سے بیزاری کے ساتھ آغاز ہوتا ہے۔ تو میرے رب نے مجھے صراط مستقیم دکھا دیا ہے۔ کیا ہے صراط مستقیم؟ دین قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، وہ دین ہے سیدھا بالکل، دین قیم، ابراہیم کی ملت۔ اور ابراہیم کون تھے؟ وہ حنیف تھے، ایک اللہ کی طرف ہو کر رہنے والے، کسی طرف اور جھکنے والے، کسی اور طرف میلان رکھنے والے، کسی اور کا خیال رکھنے والے نہیں تھے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو دین ابراہیم، اور یہ جو دین ابراہیم کی بنیاد بتا رہا ہوں، توحید پر ایمان و یقین اور شرک سے بیداری، اللہ کے 1,24,000 نبیوں کا دین یہی۔ جو دین ابراہیم کا خلاصہ ہے وہ سارے نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ جو دین ابراہیم ہے وہ اللہ کے سارے نبیوں کا دین ہے۔ ابراہیم سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش نبیوں اور رسولوں کا دین ایک دین ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سارے نبیوں کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا تم سارے کے سارے ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور پھر اس دین ابراہیم کی روح بھی ہے، یہ اساس بتائی ہے میں نے آپ کو، دین ابراہیم کی اساس ہے، دین ابراہیم کی روح بھی ہے، اور وہ روح قربانی ہے۔ دین ابراہیم کی روح قربانی ہے۔ ارے روح نکال دو تو باقی جسم کیا بچے گا؟ جب روح نکل جاتی ہے تو جسم کا کیا مقام ہے؟ تو پہنچی وہیں پہ خاک ان کی جہاں کا خمیر تھا، مٹی سے نکلے تھے، مٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، یہ جسد خاکی جب روح نکل جاتی ہے تو اسے خاک میں ملا دیا جاتا ہے۔ جب روح نہیں ہے تو اس دین کا اعتبار کیا ہے؟ دین ابراہیم کی روح قربانی اللہ کے راستے میں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم آتے گئے آتے گئے آتے گئے۔ جب بیٹے کی قربانی اللہ نے مانگی تو قرآن پڑھیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کا اثر تھا، خود بھی تیار تھے، اور بیٹے سے ذرا بات کی، خود تو 3 دن ہو گئے تھے خواب دیکھتے دیکھتے، 3 دنوں سے خواب دیکھ رہے تھے کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، اور پھر بیٹے سے بات کی، بیٹے میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے، فانظر ماذا تری، ذرا سوچ سنبھل کے غور کر کے میری بات کا جواب دینا کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ خود تو ذہن بنا ہی چکے تھے نا 3 دنوں سے، 3 دن کے خواب کے بعد اب فیصلہ کر چکے تھے، لیکن بیٹے کی جو تربیت کر رکھی تھی اس کا بھی جائزہ لینا تھا۔ ٹھونسا نہیں ہے۔ یہاں سے جو علماء اخلاق ہیں، علماء تربیت ہیں، انہوں نے یہی بات نکالی ہے کہ تربیت کرتے رہیں اور جائزہ لیں کہ تربیت اپنا رنگ دکھا رہی ہے کہ نہیں دکھا رہی۔ جب بچے سمجھداری اور شعور کی عمر کی طرف جا رہے ہوں پھر جائزہ لیں، ان کا چیک کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جائزہ لیا پہلے، بیٹے رائے کیا ہے ذرا سوچ کے بتانا۔ ڈاکٹر فضل اللہ صاحب حافظہ اللہ تعالی نے قربانی کا قصہ کتاب لکھی ہے، اس میں یہ بات کہتے ہیں، دیکھنا یہ تھا کہ اگر پچھلی تربیت ابھی تک اس کا رنگ نہیں چڑھا تو دوبارہ محنت کی جائے اس کے اوپر۔ اگر پہلی تربیت کا آج تک رنگ نہیں چڑھا تو دوبارہ محنت کریں تاکہ یہ تیار ہو جائے۔ لیکن وہ کیا کہا ہے کہ یہ مکتب کی کرامت تھی کہ فیضان نظر تھا، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ وہ ایک لمحے کی تاخیر اور سوچ بچار کی مہلت دیے بغیر بیٹا کہتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان آپ کو اللہ کا حکم ملا ہے، سوچنے کی نوبت اور موقع نہیں ہے، آپ کر گزریے، آپ اللہ کی توفیق سے مجھے ثابت قدم پائیں گے۔
یہ قربانی، یہ دین ابراہیم کی روح ہے۔ اگر یہ روح آج ہے ہمارے اندر، قربانی کے جذبے موجود ہیں، یاد رکھیے یہ امت اس وقت تک زندہ رہی جب تک یہ روح اس کے اندر موجود تھی، اور جب سے یہ روح نکل گئی ہے تب سے امت مردہ ہو گئی۔ یہ جو قربانی ہے یہ ابراہیم کے دین کی روح ہے، اور اسے ہم روح محمد بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہماری نالائقی، ہماری بدقسمتی، ہماری بے عملی اور بدعملی کے نتیجے میں دشمن اتنا ہمارے اوپر مسلط ہوا، اس نے بھی سوچا اس امت میں جب تک روح محمد موجود ہے اس کو فتح نہیں کیا جا سکتا، اسے فتح کرنا ہے، اس سے روح محمد نکال دو۔ وہ روح محمد نکالی گئی، اور آج پوری دنیا میں جو کفر و طاغوت ہے وہ ننگے ناچ رہا ہے۔ پہلے فیصلے آپ کرتے تھے، آج فیصلے طاغوت کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس وقت ہم زندہ تھے، روح موجود تھی، آج ہم زندہ نہیں ہیں، لاشیں ہیں جو چل پھر رہی ہیں۔ بلاک بن جائے امت کا، OIC ہو یا کچھ ہو، کیا ہو، ساری دنیا کے خزانے، ساری دنیا کی بڑی دولتیں، اور ان دولتوں کی جو اساس و بنیاد وہ امت مسلمہ کے ملکوں کے اندر پائی جانے والی، لیکن ہمارے فیصلے کرنے والے کون ہیں وہ؟ اور وہ اس لیے ہیں کہ ہمارے اندر روح نہیں ہے۔ وہ ایک اللہ والے نے ایک بات کہہ دی، کیا بات کہی، اللہ وہ قبول فرما لے۔ ڈاکٹر احمد جاوید خواجہ نے یہ بات کہی جب وہ جیل کے اندر تھے، آج امت مسلمہ پولٹری فارم کی مرغیاں ہیں، پکڑتے ہیں، ذبح کرتے جاتے ہیں، اور بھاگنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ دیسی مرغے کو ذبح کرنے کے لیے پکڑنے کی کوشش کرے گا، وہ پہلے تمہارے قابو نہیں آئے گا، مشکل سے قابو آئے گا، اور ذبح ہونے تک چیختا چلاتا رہے گا۔ آج پولٹری فارم کی مرغیاں ہیں، روح نہیں ہے، جان نہیں ہے، اندر طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ یہ حضرات، توحید کا عقیدہ اور ایمان اور شرک سے بیزاری اور نفرت، یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ملت کی اساس اور بنیاد ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اس اساس کو ساتھ ملائیے، ورنہ لا الہ الا اللہ کا فائدہ نہیں ہے۔ اور قربانی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی روح ہے، یہ روح پیدا ہوگی تو امت زندہ ہوگی، ورنہ مردہ ہیں، لاشیں ہیں۔ اللہ ہمیں اس روح کو سمجھنے کی اور اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔